عقل دیکھو حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے عرض کیا حضور جنت میں انگور ہوں گے؟ کوئی انگور کا شوقین ہوگا نا، حضور جنت میں انگور ہوں گے؟ تو میں ہاں ہاں، کہ حضور جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا؟ اب عقل کہاں تک جائے گی؟ 2 کلو کا، 5 کلو کا، 10 کلو کا، 20 کلو کا، عقل ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ پتہ کتنا بڑا ہے؟ کوا اڑے سیدھا، نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 1 مہینے تک کوا اڑتا 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 جہاں تک پہنچے گا، اتنا بڑا جنت میں انگور کا خوشہ ہوگا۔ اچھا اب یہ ایسی بات ہے کہ جو عقل میں، یہ جو لوگ دنیا کو زیادہ، دنیاوی تعلیم زیادہ حاصل کر لیتے ہیں یا دین سے ہٹ کر چلتے ہیں نا، دین سے ہٹ کر ذرا دنیا زیادہ پڑھ لی، دین سے ہٹ کر دنیا کے کام چیزوں میں آگے نکل گئے، جب وہ بیان میں ایسی بات سنتے ہیں نا تو آپس میں بات کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ایسے ہی ماری جا رہے ہیں بس۔ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ آپس میں بات کرتے ہیں یہ کوئی عقل کی بات کی ہے مولانا صاحب نے؟ ایک خوشہ اتنا بڑا ہوگا کہ کیا نام کوا 1 مہینے تک اڑتا اڑتا جہاں تک جائے، اتنا بڑا انگور کا خوش، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اور اللہ کے بندے، اللہ کے نبی نے یہی تو فرمایا، اللہ نے خود یہی تو فرمایا کہ تمہاری عقل وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی جو میں نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا۔ ہاں جنت ہے مرنے کے بعد، اور دوسری چیز جہنم ہے۔ توبہ توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائیں گے۔ اتنا سب سے ہلکا عذاب، چھوٹا عذاب، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ ہاں جہنم کے سب سے چھوٹا عذاب، سب سے ہلکا عذاب، حدیث میں آتا ہے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس سے دماغ ایسے کھول رہا ہوگا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ ہاں جہنم ہے۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب۔ ایسی جہنم میں جو آگ ہے نا ان کے جلد کو جلا دے گی، اور جب وہ جلد جل جائے گی اگلی جلد وہ جلے گی، اگلی جلد وہ جلے گی، اگلی جلد۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ایسا کھولتا ہوا پانی کہ ان کی آنتیں کٹ کے باہر نکل جائے گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، پانی مانگیں گے جہنمی، ایسا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا کہ وہ پانی کی حرارت تپش سے چہرہ بھن جائے گا ان کا۔ بھائی جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ القارعۃ ما القارعہ، سارا قیامت کا تذکرہ ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ، قیامت کا تذکرہ۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ قیامت کا تذکرہ ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، قیامت کا تذکرہ۔ اذا الشمس كورت، قیامت کا تذکرہ۔ اذا السماء انفطرت، قیامت کا تذکرہ۔ ہاں مرنا ہے بھائی، یہ سب کچھ چھوٹنا ہے مرنے کے بعد۔ اس کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر پہنچے تو رو پڑے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن آنے والا ہے کہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ بتاؤ زندگی کہاں گزاری، بتاؤ جوانی کی طاقت کہاں لگائی، بتاؤ مال کہاں سے کمایا، بتاؤ مال کہاں خرچ کیا، بتاؤ علم پر کیا عمل کیا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، آنکھیں اللہ نے دی ہیں، اللہ پوچھیں گے آنکھیں کہاں استعمال کی تھی، یہ زبان دی ہے پوچھا جائے گا، کان دیے پوچھا جائے گا، ہاتھ پاؤں پوچھا جائے گا، یہ کہاں استعمال کر کے آئے ہو، ہمارا نہیں ہے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، زبان پر مور لگا دی جائے گی قیامت کی، زبان بند کر دی جائے گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، کیا کر کے آئے ہو؟ ہاں مرنا ہے، اٹھنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں، مجھے میرے رب کی قسم
تم مرنے کے بعد دوبارہ ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور البتہ ضرور بھی ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے۔ www.darsequran.com